بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمرین آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ سال کیسا ہوگا 2024، جس کا ٹوٹل 8 بنتا ہے، اور جیمنائی کا یہ پروگرام ہوگا۔ جیمنی کا 2024 کیسا چلے گا، جیمنی لوگ ہوتے کیسے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے آتے کیا ہیں، ان کے منفی پوائنٹ کیا ہے، پہلے تھوڑا سا وہ بریف دوں گا تاکہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اچھا لگے تو کمنٹس اور لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جو بھی آپ کے جیمنائز دوست ہیں ان کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے بارے میں سن سکے۔ بڑا ٹپیکل ٹرک کے ساتھ مہینہ گزارنے والا ہے، کیونکہ آپ پہ کام کا بوجھ بہت ہے، اس لیے ہاؤ ٹو اوور کم آل دیز پریشر اینڈ ریمین ہیپی۔ آخر تک سنیے گا سارا پروگرام۔ شروع میں آپ کے کریکٹرز بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کا منتھ وائز ہوگا، اور آخر پہ جرنل کنکلوژن آپ کو سارے سال کا نکال کے دوں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیمنائی انگلش میں جیمنائی کہتے ہیں، اور برج جوزا یہ اردو میں کہتے ہیں، اور ہندی میں کہتے ہیں متھن راشی۔ متھن راشی یہ ہندی میں، کیونکہ میرا اکثر پروگرام انڈین لوگ بھی سنتے ہیں تو ان کو، کیونکہ وہ ان کی لینگویج میں مختلف ہے۔ مجھے ایک کال بھی آئی تھی جس میں کہا تھا کہ آپ اردو کے الفاظ کو ذرا انگلش میں بھی ایکسپلین کر دیا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تینوں زبانوں کو لے کے ساتھ چلوں۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اور وہ برج سور یعنی جیمنائی یا متھن راشی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ان کا حاکم سیارہ، اب ان کا جو لارڈ ہے، حاکم سیارہ سے مراد لارڈ، ان کا جو گھر کا مالک ہے، وہ سیارہ عطارد یعنی مرکری، اور ہندی میں شکر کہتے ہیں، جس کا نشان جڑواں بچے ہیں۔ اس کے میں دو چیز، 2 کا اگر اس کا سائن بھی دیکھیں تو رومن 2 بنا ہوتا ہے، اور اس کی سمت مغرب ہے، اور اس کی اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اکثر قد لمبے ہوتے ہیں، بہت تیز سے چلتے ہیں، متحرک اور تیز ہوتے ہیں۔ چہرہ بہت مکمل اور واضح ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ ناک تھوڑی سی لمبی لیکن نظر انداز کی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی آنکھیں ان کے چہرے کا حصہ ہے۔ ہمیشہ ان کے گنگریالے کرلی بال ہوتے ہیں اور دبی ہوئی تھوڑی چن ہوتی ہے۔ اگر آپ جیمنائی چھوٹا بچہ دیکھیں یا خاص طور پہ بچی دیکھیں تو اس کے پہلے 5-6 سال جو ہے نا وہ بال گنگریلے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خود ہی، آج کل کے بچوں کو اسٹریٹ کرنے کا تو اپنے بال کو اسٹریٹ کر لیتے ہیں۔ سرخی مائل رنگ، بہت مضبوط اور زندہ دل لوگ ہوتے ہیں۔ گردن لمبی لیکن موٹی ہوتی ہے، لمبے بازو اور ہاتھ ہوتے ہیں۔ ان کی مثبت خصوصیات، یہ بڑا کے ذہن ہوتے ہیں، کمال کے۔ یہ اپنے پورے جو زویٹک سائن میں جو اگر انٹلیکچوئل لوگ ہیں تو یہ ہیں، اور ان کا کیونکہ مرکری ہے، مرکری آپ کو پڑھے لکھے کا لارڈ ہے، آپ کا کنورسیشن کا، آپ کا آڈیٹوریکل ایبلٹی کا، لہٰذا یہ بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، اور اس کو پلاننگ کو مکمل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ ہر فن مولا ہوتا ہے، متنزل ہوتے ہیں، وسیع النظر ہوتے ہیں، سابق کمال ہوتے ہیں، خود نئے حالات کے مطابق ڈھال لینے کے لیے اہل اور قابل ہوتے ہیں۔ ان میں گھلنے ملنے کی قابلیت بہت ہوتی ہے۔ برج جوزا کے لوگ بہت زیرک، تیز فہم، لطیفہ گو، حاضر جواب ہوتے ہیں۔ ان کو تمام زندگی میں دل بریز اور دل فریب ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ برج جوزا کے لوگ بہت آرٹسٹک، کثیر الخیالات کے بہت اچھے خیالات، یعنی کہ پازیٹیو خیالات، پرفکر اور تخلیقی خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑے کریٹیو ذہن کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں تشخیص کرنے کی قابلیت بہت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر جیمنائی ہے یا برج جوزا یا متھن راشی کا ہے تو وہ فوراً دوائی نہیں دے گا، پہلے بیماری کی تہہ تک جائے گا، پھر جا کے وہ پریسکرائب کرے گا، اور بہت اچھی تشخیص کر کے علاج کرتے ہیں۔ ان کی ڈائگنوسٹک ایبلٹی اور بحث کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنا اچھا لگتا ہے، نئی چیز کی کھوج میں رہنا ان کا شوق ہوتا ہے، ہر چیز کو پڑھے جاتے ہیں۔ منفی خصوصیت، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا حاکم سیارہ مرکری ہے، اپنا، اور شکر یعنی کہ عطارد ہے،
تو وہ یہ پارا ہوتا ہے جو جیسے آپ وہ فلم دیکھتے ہیں اس پہ ایک آتی ہے جس پہ وہ بندے کو گولی مارتے، وہ پارا بن جاتا ہے اور پھر دوبارہ ری بلٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ مختلف صورتحال کے مطابق اس ماحول کے مطابق ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو فوری تبدیل کرتے ہیں اور اپنی سمجھ نہیں آنے دیتے. ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت جلدی شش و پن اضطراب اور بے چینی اور نروس پن کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں. ہر وقت بے چین، بے رام اور بے صبرے نظر آتے ہیں. غیر مستقل مزاج، بے چینی، تذبذب، غیر مستقل بدلنے والے مزاج کے لوگ ہیں. دھوکہ دینا، فراڈ بھی کر سکتے ہیں. اصل میں داخل ہونے یہ وہ حرکتیں بعض دفعہ کرتے ہیں جیسے اسپتال میں، ہاسپٹل میں مریض داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی وہ بہت تنگ ہو رہتے ہیں اور تنگ مزاج، زود الرنج اور ذکر حسن اور زود حسن کا شکار ہوتے ہیں. ہر کام میں بہت وہم کرتے ہیں بلکہ وہمی بن جاتے ہیں. ان کی دوہری شخصیت ہوتی ہے. ویسے بھی ان کی نشانیاں دو لڑکیاں ہیں. اس طرح برج جوزہ لوگ بہت احساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. اچھا، ان کو ایک چیز ہے کہ اگر کسی محفل میں ان کو کوئی امپورٹنس نہ دے تو بہت چڑ رہے ہوتے ہیں، کڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر فوراً محفل چھوڑ بھی دیتے ہیں اور بعد میں پھر بڑا غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے میزبان کا. تو جب بھی آپ کبھی کسی جیمنائی کو انوائٹ کریں تو اس کو پراپر پروٹوکول، پراپر ٹائم دیجیے گا، ادروائز وہ آپ سے ناراض ہو کے چلا جائے گا. ان کے پیشے جہاں پہ یہ کام کرتے پائے جاتے ہیں: جرنلزم، لیکچر، سیل مین، سیکرٹری، ٹیچر، ٹریول ایجنٹ، ٹیلی فون آپریٹر، ایئر فورس، خلا کی ریسرچ، خلا باز، پریس اینڈ پبلیکیشن، کمیونیکیشن، امپورٹ ایکسپورٹ، نگینے، کلرک، پوسٹ مین، ڈاکیا، اکاؤنٹنسی، فزیشین، کاٹن ٹیکسٹائل، انجینئر، پروڈیوسر، کمرشل ڈرائیور، سمندر کی نیویگیشن، اسٹینو رائٹر، کالم. وہ پیشے جہاں بول کے پیسہ کمائے جاتے ہیں اور رسل و رسائل اور یادداشت. تو یہ ان لوگوں کے پیش و اثر یہاں پہ جیمنائی پائے جاتے ہیں. اور ان کے لیے بہترین جو مہینے کی تاریخیں ہیں وہ 7، 16 اینڈ 25 ہے اور جون اور ستمبر ان کا مہینہ بہت فائدہ مند ہے. اینڈ ویڈنسڈے، منڈے اینڈ سیچرڈے ان کا اچھا دن ہے. یہ گلے اور کندھوں کا حکم ہے اور اس کا جو رنگ سبز ہوتا ہے، اس کو سبز پتھر جو نیلم گرین، ایمرلڈ، ہیرا اور یہ ان کا پتھر ہے. سبز کپڑے کا صدقات یا سبز دال پرندوں کو ڈالیں تو یہ آتا ہے. تو برج جوزہ کے لیے شادی کے لیے سب سے اچھا پارٹنر لیبرا ہے اور ایکویریس ہے. اور برج قوس، برج حمل اور برج عقرب لوگوں کے لیے غیر موضوع ہے، لیکن برج اسد، برج سملہ اور برج جدی سے بھی نبھ جاتی ہے. برج جوزہ کے لوگوں کو اپنا نام رے، یہ، نون، سواد، تے یعنی کہ آر، وائی، این، ایس اینڈ ٹی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ کی شخصیت ہوگی جیمنائی. اب آپ کہیں گے کہ جی ورگو کا بھی مرکری حاکم سے آ رہا، تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ جیمنائی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ڈیسک ورک کے ماہر ہوتے ہیں اور یہ پڑھنے پڑھانے میں بہت ہی بہتر ہوتے ہیں جہاں پہ دماغ کا کام ہوتا ہے. جبکہ اگر مرکری آپ کا ورگو میں ہے اور ورگو کے لوگ یہ ساتھ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں اور میدان عمل میں کود کے گھستے ہیں. تو ہم اب آگے چلتے ہیں، ہم اپنا شروع کرتے ہیں کہ منتھ وائز اس سال کی پریڈکشن کی. اور بڑا یہ آپ نے کاغذ پینسل اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کیجیے گا اور پھر سننا شروع کیجیے گا اور پھر آپ اپنے پوائنٹس لکھتے جائیے گا. اور یہ سال آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے مطابق ضرور پلان کیجیے گا تاکہ آپ کے کاموں میں آسانیاں اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ورک ہے جس کو آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. تو اب آپ سنیے گا. جی جیمنائی، آپ کا مہینہ شروع ہوگا جنوری سے. ہمارا جنوری 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان کیا ہوگا. یہ فرسٹ منتھ آپ کا جنوری کا 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان کیا ہوگا. یہاں پہ سن آپ کا 8ویں گھر میں ہوگا اور وہیں پہ وینس بھی ہے اور وہاں پہ 5/1 کو مرکری بھی آ جائے گا. تو پوزیشن بڑی اچھی ہو جائے گی. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا
جو میڈیٹر ہے سیٹرن، وہ آپ کے 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو ایکسکیوز می، 8ویں اور 10ویں کا جو کمبینیشن ہے، تو 8ویں کا لارڈ جب 10ویں میں بیٹھتا تو بندہ، اچھا اس مہینے آپ سٹارٹ ہی مہینے کا آپ کا بہت اچھا ہوگا، بڑی محنت کریں گے، اپنے معاملات کو شروع ہی سے اٹھا کے رکھیں گے، بڑی اچھی پلاننگ کر کے کوئی نہ کوئی جائیداد، کوئی نہ کوئی فیکٹری، کوئی نہ کوئی نئی دکان، کوئی نیا کام، نئی چیز ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جس پہ آپ کا سوشل پرسٹیج میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی مالی صحت اور ذاتی سانسوں پہ پچھانی جائے گی. یہ کہیں گے یار یہ بندے نے کتنے پیسے کمائے ہیں، کتنا یہ محنت کر کے کما رہا ہے، اور بڑا لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. یہ بڑا آپ کی اس میں 2 نمبری نام کی کوئی نہیں چیز ہوگی. یہاں پہ آپ کی پراپرٹی آپ کے پیرنٹس تقسیم کر دیں گے، آپ کو اپنی جائیداد کا حصہ مل جائے گا جس پہ بڑے خوش ہوں گے، یا آپ کے پیرنٹس آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے، یا سارا کاروبار آپ کے حوالے کر دیں گے. تو یہ آپ کو، اور پھر اسی طرح آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہاں پہ اور بھی ایک دیکھتے ہیں کہ جب مرکری یہاں پہ آئے گا تو مرکری کیونکہ عطارد یعنی مرکری اور سیٹرن کی آپس میں بہت ہی دوستی ہے، اچھا ہے، تو یہاں پہ مرکری کا رول بھی بہت ہی پازیٹیو ہوگا. آپ کو مرکری، آپ کے اگر کوئی پیسے رکے ہوئے ہیں، چیک رکا ہوا ہے، کوئی چیز لین دین میں پیسے رکے ہوئے ہیں، اس سے بیسٹ چانس ہوگا کہ آپ اپنے پیسے واپس مل جائیں گے. آپ کوشش کیجئے گا جس بندے نے آپ کے پیسے دینے یا چیک نہیں کلیئر ہو، چیک کلیئر ہو جائے گا، اور لین دین آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا. اگر آپ نے ادھار لیا ہو تو ادھار اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، قرضہ اتر جائے گا، قرضہ مل جائے گا، بینک میں کوئی پرابلم چل رہا ہے وہ بھی آپ کا سیدھا ہو جائے گا. اچھا، ان کیس وہ لوگ جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، جن کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یا جو پرابلم میں یا آلریڈی قید کاٹ رہے ہیں، تو دس از دی بیسٹ ٹائم، ان کی جیل سے رہائی ہو جائے گی. کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہاں پہ، کنسٹرکٹڈ پراپرٹی. اچھا، کیونکہ یہاں پہ کیونکہ مرکری بھی آ جائے گا یہاں پہ اور پھر وینس بھی آ جائے گا، تو دماغ آپ کا بہت کام کرے گا. جب سن اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کا دماغ بہت کام کرتا ہے، بڑا کہہ لیں کہ ایک اچھے قسم کا رسپانس ملتا ہے. اور پھر آپ کا بولنے کی، اس لیے وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں وہ تو بہت ایکٹیو ہوں گے، اپنی پراپرٹی کو سیل کرنے میں کامیاب ہوں گے، پراپرٹی خریدنے میں کامیاب ہوں گے. یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہے نا، ان کو بھی ایڈوانٹیجز بہت مل جائے گا. ایکسکیوز می، ادھر سے یہ 6واں گھر بھی بنتا ہے تو آپ کو کوئی جاب مل جائے گی، بڑی اچھی جاب مل جائے گی، سنجیدہ قسم کی جاب مل جائے گی. اور یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، آپ بڑے کیا کہہ لیں کہ سج بن کے رہیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، میوزک پہ سنیں گے، شادی بیاہوں میں جائیں گے اور کافی انجوائے کریں گے. اب کیونکہ یہ 8واں گھر ہے تو یہاں پہ آپ کے جتنے رکے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے، کوئی کام پھنسا ہوا وہ سیدھا ہو جائے گا، کوئی بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کی. یہ ہمارے والے علم میں آپ کی دلچسپی بہت بڑھ جائے گی. اچھا، یہاں پہ اپنی پراپرٹی کو، مرکری جب یہاں آئے گا تو پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کمرشل بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کی دکانیں ہیں تو وہ دکانیں کرائے پہ چڑھ جائیں گی، پلازا کرائے پہ چڑھ جائے گا، گھر آپ کرائے پہ چڑھا دیں گے اور بڑے اچھے کرائے دار ملیں گے اور ایڈوانس بھی مل جائے گا. یا کوئی کرایہ دار آپ کا پیسے نہیں دے رہا تو وہ پیسے بھی آپ کے ریکور ہو جائیں گے. کوئی کام ڈیلے ہوا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور وراثتی جائیداد میں نے پہلے کہہ دیا. اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کی فارن ٹریولنگ ہے. اگر آپ کا انٹرویو آ جاتا ہے ان مہینے میں، فرض کریں آپ نے بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، اور آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی ساملے کلر کا بندہ آپ کا انٹرویو کرے گا، بلیک کلر کا بندہ آپ کا انٹرویو کرے گا، اگر امریکہ کا ویزا یا آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں. یہ ویسے مرکری یہاں پہ آپ چائنی نارتھ کی طرف آپ کے جنہوں نے اپلائی کیا ان کو تو سمجھے کہ ویزے لگ گئے. آپ بہت اچھے بولیں گے، بہت ہی دماغ کام کرے گا، ان کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ
کوئی گفٹ جب مرکری آتا ہے تو گفٹ ضرور ملتے ہیں، گفٹ آ جائے گا، کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی، آپ کی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے اسپاؤس کا بھی ارننگ ہاؤس ہے تو اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسہ آ جائے گا. ایکسکیوز می. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ 8واں گھر ہے تو اپنے ہیلتھ ایشو کو ضرور واچ کیجیے گا، اور یہاں پہ ہیلتھ کے معاملے میں کسی قسم کا آپ نے رسک نہیں لینا ہوگا، تاکہ اپنے معاملات کو آپ سیدھے طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو از دا بیسٹ ٹائم. اب مہینے کا سٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہے. ایک تو پہلا 8واں گھر کو آپ نے شروع میں فیس کر لیا اور اچھا فیس کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنا یہ مہینہ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اوورآل میں آپ کو پہلے بتا دوں گا، آپ کے 10ویں گھر میں سیٹرن ہے اور اس نے آپ کے سن کو سکیر دی ہوئی ہے، اور آپ کے 12ویں گھر میں جوپیٹر ہے اور 11ویں گھر میں راہو ہے. لہٰذا یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ 26 مئی تک تو آپ کہہ لیں کہ بڑے پرسکون ہو کے گزاریں گے، لیکن 26 کے بعد پھر آپ کا 8واں ہاؤس تھوڑا سا نیگیٹو ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنی ہیلتھ ایشو کو ضرور سیریس لینا ہوگا، اور یہ پھر آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. اوور برڈن ضرور رہیں گے، کام کا بوجھ رہے گا، لیکن اپنے کام کو تیزی سے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے فروری کا مہینہ. فروری کے مہینے میں آپ کا یہی کمبینیشن اٹھ کے آپ کا چلا جائے گا آپ کے اس میں کہہ لیں اللہ آپ کا بھلا کرے. فروری میں آپ کے 9th ہاؤس میں، اور 9th ہاؤس میں سن، اور وہاں پہ مرکری آ جائے گا 6 فروری کو، اور پھر 14 کو آپ کا یہاں پہ وہ بھی آ جائے گا، مارس بھی آ جائے گا. تو ایک اندر آپ کے اندر مارس یہاں پہ بہت مضبوط ہے. یہاں پہ آپ کے اندر ایک انرجی ہوگی، ایک طاقت ہوگی، ایک سٹیمنا ہوگا، اور پھر بولنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی. جب مرکری 9th ہاؤس میں جاتا ہے، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مرکری کا جانا اور 9th ہاؤس میں بیٹھنا تو وہ آپ کو کیسا کام دے گا. یہ اللہ کی 9واں گھر اللہ کی رحمت کا ہے، فائدہ دینے والا گھر ہے، اور مرکری کا یہاں آنا بہت نعمت بن جاتا ہے. غیر ملکی ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کریں گے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، باہر سے ایجوکیشن حاصل کریں گے، فنانس، اکاؤنٹنٹ، فیشن، تخلیقی کام ان کے لیے بہتر ہوں گے، اور تجارت کریں، انویسٹمنٹ نہ کریں، مذہبی سفر و سماجی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 9th ہاؤس اس مارس بھی ادھر ہے، اور جب مارس اور سن کا کمبینیشن بنتا ہے تو بندہ تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ ضرور ہوتا ہے، غصہ آتا ہے ایک دم، لیکن یہاں پہ یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف ویری ویل، اور پھر اپنے آپ کو معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بس ہیسٹ میں نہیں جانا، بغیر سوچے سمجھے فیصلے نہیں کرنے، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا. مچ فورس ٹو کریکٹر، اور آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت بہت ہوگی، کیوک فیصلے کریں گے. ڈپلومیسی بہت اچھی ہوگی. یہاں پہ وہ لوگ جو ڈاکٹرز رات ہیں، وہ جو باہر پڑھنے گئے ہیں، USMLE کر رہے ہیں یا اور کر رہے ہیں، ان کے بیسٹ ٹائم ہوگا ان کے لیے. اگر آپ USMLE کا ایگزام اس مہینے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ سکسیس، اور اگر آپ کا پارٹ 1 پارٹ 2 یا جو بھی آتا ہے یو ول گیٹ سکسیس. تو اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یور ایجوکیشن، پرٹیکولرلی ان فارن ایجوکیشن. میڈیکل پروفیشن میں تو بہت اٹھانا ہوگا. آپ کا ڈکٹیریل ایٹیٹیوڈ ہوگا، روب بہت ڈالیں گے، ایک دم ریکٹ کر دیں گے، ایک دم دوسروں کو دبانے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن نہ ہوگا. اور جب مارس اور مرکری جب آ جائے گا ادھر اکٹھا، تو اس پہ ایک چانس آپ کو یہ بنتا ہے کہ آپ کی ابسٹیکل آ سکتی ہے، ٹرائل آ سکتا ہے، بریک آ سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے وہ بھی آپ کے غصے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے باہر پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ریکٹ کر جاتے ہیں، آپ وہاں پہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، تو آپ پہ بین لگ سکتا ہے. آپ 2 ہفتے 1 مہینے کے لیے کہیں گے جی آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ایک اس طرح کا بریک آنے کے چانسز. تو آپ نے یہاں پہ اپنے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یقین کیجئے گا کہ یہاں پہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. مذہبی سفر، کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی جائیں گے
شرائن پہ جائیں گے، کسی یاترا پہ جائیں گے، کوئی چرچ جائیں گے، کوئی مسجد جائیں گے، اور یہ مہینہ آپ پر نا اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ آپ کا بہت رہے گا. آپ دوسروں کی مدد کر کے بہت خوش ہوں گے، سوشل ایکٹیویٹیز بہت کریں گے، اور اگر آپ باہر کے ملک میں تو آپ زیادہ سوشلی ایکٹیو ہوں گے اور لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں. تو جیسا میں نے کہا ہے کہ پی ایچ ڈی ایجوکیشن جو باہر کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی. آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کے وزڈم میں اضافہ ہوگا، آپ کے لیگل ایشو میں آپ کو کوئی سپورٹ مل جائے گی. آپ چیریٹی دان صدقات کریں گے. ریسرچ ورک میں تو کمال آپ کا ہوگا. آپ تھیسس بڑا اچھا لکھ لیں گے. آپ اپنا ریسرچ ورک کو اپنے تھیسس سبمٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کا تھیسس کلیئر ہو جائے گا، یا آپ کی پریزنٹیشن آتی ہے، تھیسس کا ڈیفینس آتا ہے، تو یو ول ایبل ٹو ڈو ویری ویل دیئر، اور بہت اچھا بولیں گے اور آپ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، وجدانی کیفیت ہوگی، انٹیوشن بہت اچھی ہوگی. تیسرے بچے کی آمد بھی ہو سکتی ہے، تیسرے بچے کی کنسیپشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فروری کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھل کے چلنا ہوگا، اور غصے پہ صرف قابو پائیے گا، اور ڈرائیونگ متعارف ہو کے کرنی ہوگی اور آگ سے نہیں کھیلنا. یہ آپ 3-4 پوائنٹوں پہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا، پھر آپ اللہ کا شکر ہے آپ کو بہت فروٹفل رزلٹ پورے سال کے یہاں مل جائیں گے. اب آگے آ جاتا ہے مارچ کا مہینہ. مارچ کا مہینہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے 10ویں گھر میں یہاں پہ سن، سیٹرن اور مرکری بھی ادھر آیا. تو جب سن سیٹرن کے ساتھ آتا ہے، سن تو پہلے نمبر 1 ایکٹیویٹ کرے گا آپ کو، آپ کے 10ویں گھر کو ایکٹیویٹ کر دے گا، اور پھر آپ کو یہاں پہ فائدے بھی دے گا. لیکن سن جب سیٹرن کے نیچے آتا ہے تو بہت پسا ہوتا ہے، بہت نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہوگا. آپ نے پیوش نہیں ہونا، گلومی نہیں ہونا، اور بڑی ایمانداری سے کام کریں گے. لیکن ان نون فیئر آپ کو بہت تنگ کرے گا. ہارڈ ورکنگ کریں گے، بہت پرفیکشنسٹ ہوں گے، لیکن پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں، انہیبیٹڈ ہو سکتے ہیں. آپ کا کام میں رکاوٹ آئے گی. آپ خود ہی اپنے کام میں آپ رکاوٹ کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. سستی کی بوری ہوں گے، آج کے کام کل پہ ڈالیں گے، ڈیلے کریں گے، اور آپ کو ایک ڈر خوف ہوگا کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میرا کام رک نہ جائے. ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا، اور لو سیلف اسٹیم پہ جائیں گے. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، ڈسپلن مائنڈیڈ ہوں گے، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، اور والد صاحب کی صحت تھوڑی سی ڈھیلی مٹھی ہو سکتی ہے، یا والد صاحب کے ساتھ آپ الجھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ 10واں گھر، اور 10واں گھر یہاں پہ سیٹرن آپ کا بیٹھا ہوا ہے. جب سیٹرن 10ویں گھر میں جاتا ہے، اور تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پائسز ہے، اور سیٹرن کا اٹھ کے آپ کے 10ویں گھر میں جانا، وہاں پہ یہ آپ کے بہت مضبوط نتائج دیتا ہے، پاورفل ہوتا ہے. مگر اس کی ہم نے دیکھنا ہے کہ جوپیٹر کی پوزیشن کیسی. تو جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اور آپ کے اسٹیٹس، رتبہ مرتبہ میں، حیثیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایڈمنسٹریشن کے لیول کو بڑھا دیتا ہے. یہ وہ لوگ جو مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، زمین سے متعلقہ کاروبار، کام، زراعت میں کام کرتے ہیں، وہ اپنی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے. والد صاحب کی طرف سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تو اگر تو آپ نے یہاں پہ یہ آپ کا 50-50 ہوگا، یا والد صاحب بیمار ہو سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ منہ ماری کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ اگر آپ کی پروموشن بورڈ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنے باس کے ساتھ پنگا بالکل نہیں لینا. سن آپ کا دبا ہوا ہے، ہائر اتھارٹی سے پنگا نہیں لینا. اپنا کوئی کیس، لیگل ایشو اپنی عدالت میں نہیں لے کے جانا. باس کی آپ کو یہاں پہ بہت خوش آمد کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ پروموٹیڈ، یو ول گیٹ گڈ پوسٹنگ.
آپ کا ویلتھ بھی آ جائے گی۔ ان کیس اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں اور باس کے اور یا آپ نے ہائر اپس کے ساتھ کوئی پنگا لیا ہوا ہے تو پروموشن ہوتے ہوتے رہ سکتی۔ تو یہاں پہ آپ کو بڑا ڈپلومیٹکلی چلنا ہوگا، کیونکہ سن سیٹرن بندے کو ڈپلومیٹ بھی بنا دیتا ہے، منافق بھی بناتا ہے، سازشی بھی بنا دیتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ شک کرنے کی عادت ہوگی، میں بھی آپ کسی کی ٹانگ کھینچ کے بھی پروموٹ ہو جائیں گے اور ان نیسیسری انتقامی کارروائیوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ مارچ کا مہینہ یو ول ہیو ٹو اپنے آپ کو بڑا بیلنس رکھ کے چلنا، بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ یہاں پہ مارس اور سیٹرن کا اٹھا ہوتا ہے تو ہیلتھ ایشو آپ کو بڑا ٹریگر کرتے ہیں۔ ہیلتھ ایشو کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی فلکچویشن ہو سکتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر ہارٹ کے پیشنٹ مریض ہیں تو وہاں پہ آپ کو پریشر آ سکتا ہے۔ آپ کا خدا نخواستہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ سوچوں میں گم ہوں گے، کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کر لیں گے۔ یہ 10واں گھر ہے، سیٹرن بیٹھا، آپ کے گھٹنوں میں پرابلم ہوگا، چوٹ لگے گی گھٹنوں پہ لگے گی، آپ کے گھٹنوں میں درد رہے گی، سیڑھیاں چڑھنے میں مشکلات ہوں گی۔ اور جیسے میرا سیٹرن 10ویں گھر میں ہے تو مجھے آج کل گھٹنوں میں پرابلم آیا ہوا، تو اس لیے آپ بھی ایکسپیکٹ کیجیے گا، اپنی ایکسرسائز رکھیے گا۔ وہ لوگ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں یہ بڑا ہیسٹ میں موٹر سائیکل چلائیں گے، یہ بالکل نہیں دیکھتے، ایک تو انہوں نے بیک مرر نہیں لگاتے، اور ان کا اکثر پوچھیں کہ آپ بیک مرر کیوں نہیں لگتے، یہ تو پینڈو لگاتے ہیں، تو پینڈو نہیں، یہ ان پڑھ کرتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ بندے کرتے ہیں جو بیک مرر کا یوز نہیں کرتے، اور موسٹلی ان پاکستان موٹر سائیکلسٹ آر ان ایجوکیٹڈ، اور یہ لوگ لو کی پہ ہوتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کی جان رسک پہ لے کے درمیان میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کس سے؟ بس کے ساتھ، ٹرک کے ساتھ، ویگنوں کے ساتھ، بڑی گاڑیوں کے ساتھ، اور پھر 10 منٹ بعد الٹی ٹانگیں اوپر ہوئی ہوتی ہیں اور پھر 1122 میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کھائیے گا، یہ مارچ کا مہینہ آپ کو بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا اپنی ڈرائیونگ میں، گاڑی سیف جگہ پہ پارک کیجیے گا، موٹر سائیکل سیف جگہ پہ پارک کیجیے گا، موبائل گم ہو سکتا ہے، پرس چوری ہو سکتا ہے، آپ کی جیولری گم ہو سکتی ہے، اور آپ نے بجلی سے نہیں کھیلنا، مچھروں والی جگہ پہ نہیں جانا۔ آپ نے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہوگا تو آپ اسپلٹ پرسنالٹی کا بھی روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس کشمکش میں بھی آپ رہیں گے۔ تو مارچ کے مہینے میں آٹے کا صدقہ کیجیے گا یا روٹیاں کسی کو دیجیے گا یا روزہ کھلائیے گا لوگوں کا، تو غریب آدمی کا کسی کو روزہ کھلوا دیجیے گا۔ تو یقین کیجیے گا، اگر جتنا میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، دھمکا تو میں سکتا نہیں، ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ آپ کو یہاں پہ بہت محتاط ہو کے اپنا وقت گزارنا ہوگا، اور آپ نے اگر یو آر کیئرفل اور اگر محتاط رہے تو انشاءاللہ یو ول گیٹ گڈ رزلٹ، ایلیویشن، رتبہ مرتبہ، پیسے بھی آئیں گے، اسٹیٹس بھی بڑھ جائے گا، کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی سروسز کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا، اور الیکشن میں اگر آپ کا آیا تو بہت پازیٹیو رزلٹ بھی یو ول ایکسپیکٹ، اور میں بھی اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یو ول گیٹ کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ ملنے کے چانسز ہے، بٹ سبجیکٹ کہ ہاؤ مچ یو ریمین کول کام، اور منافقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جیمنائی، اپریل از ویری ویری کرٹیکل، بہت کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ مارس آپ کا یہاں پہ آ گیا ہے آپ کے سیٹرن کے نیچے، تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ 21 مارچ سے 20 اپریل کا مہینہ آپ ابھی مارک کر لیں کہ آپ نے بہت احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ 11ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں نیگیٹو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جب 11ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں نیگیٹو ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ بڑی کوشش کریں گے دنیاوی معاملات کو عروج حاصل کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی کام کرنے میں، لیکن رکاوٹیں آپ کو تنگ کریں گی، کوئی جائیداد، کاروباری جگہ، فیکٹریاں بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام میں رکاوٹ ضرور آئے گی، والدین کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا، آپ کو بڑوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا، اور کوئی کاروبار کو حسرت و خواہش سمجھ کر ہی آپ کو لگے گا کہ یار پتہ نہیں اب میں فیل ہو جاؤں گا، یہ کروں گا، اور یہاں بہن بھائیوں میں اختلاف رہے گا اور اپنا حصہ لے کے علیحدہ ہو جائیں گے اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر کے ختم کر دیں گے۔
अच्छा, 11वां घर, और यहाँ पे सॉरी, हाँ 11वां घर आपका सन एरीज में है, और यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सन राहु इकट्ठा है, तो और फिर 11/3 को मरकरी आ जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और फिर 6 अप्रैल को यहाँ पे वीनस भी आ जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 सियारे आपके पिस गए विद नेगेटिव मीडिएटर मार्स के साथ। तो अप्रैल का महीना आपका ये मजमूई तौर पे एक किस्म का अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए भी टफ टाइम रहेगा। जब आप पाकिस्तान का हॉरोस्कोप सुनेंगे ना, तो उसमें भी ये बातें आपको सुनने। अब 11वें घर में क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपको आपने एक तो आप टेंशन एंजाइटी में रहेंगे, ओवर बर्डन रहेंगे, आपका बॉस आप पे चढ़ दौड़ेगा, आपके वालदैन आपके वालिद साहब आपके साथ खफा हो सकते हैं, बड़ा भाई आपके साथ नाराज़ हो सकता है, बड़ा बेटा को प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको उनके साथ बड़ा करना होगा। आपका भी मामला सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, नींद नहीं आएगी, और अपसेट रहेंगे, लीगल इशू में आप घुसेंगे तो मार पड़ेगी। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे आपने एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत सोच समझ के चलना है, हेस्टी नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, और कोई नया काम हाथ डालना ही नहीं। आपने जैसा ही काम चल रहा है उस तरह चलाइएगा। मेंटेनेंस जो जहाँ पे है जैसे है वैसे ही रहने देना, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई नई आपने कारोबार नहीं शुरू करना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, कोई मामला अदालत में नहीं लेके जाना। यहाँ पे आपके एल्डर्स, आपके बड़े भी आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, आपके साथ मसला क्रिएट करेंगे। और वीनस मरकरी नेगेटिव है, तो मरकरी आपको क्या होगा, आपका निज़ाम ख़राब हो सकता है, आपको वो उसके एलर्जी के प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं, आपको आपके स्किन के प्रॉब्लम तंग करेंगे, और यहाँ पे आप काफ़ी हद तक कह लें कि डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, वो उसके चांसेस हैं। डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस ख़ानदान में बड़ों की लड़ाई हो जाएगी, एल्डर्स की लड़ाई हो जाएगी, वो आपके काम में रुकावट भी डाल देंगे, कोई ना कोई आपका मसला क्रिएट करेंगे। तो 9th हाउस जो है ना सॉरी 11वां घर, यहाँ पे आपके कह लें कि मैरिज होती रहेगी। वैसे जेमिनी इस साल आप किसी की शादी नहीं होगी, अगर होगी तो प्रॉब्लमैटिक होगी, तो कोशिश कीजिएगा अपना शादी का साल अगले साल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फेवर, या अगर शादी होती है तो काम टूट जाएगी, मंगनी टूट जाएगी, निकाह टूट जाएगा। और अगर आप ख़वातीन ख़ास तौर पर जेमिनी अगर आप शादीशुदा हैं, तो ब्राए मेहरबानी, ब्राए मेहरबानी, ब्राए मेहरबानी, 3 दफ़ा मैं कह रहा हूँ, आपने अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना है, लो की पे रहना होगा, गुस्सा कंट्रोल करना होगा, शक नहीं करना, चढ़ दौड़ना नहीं, टो में नहीं रहना। आपकी डबल जो आदत, बुरी आदत है हर काम को खुरकना, रब करना, वो 4 गुना बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने आगे खुद ही अपने आगे कांटे बोएंगे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। खुदा ना करे ये हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, कोई लिटिगेशन केस है तो इस महीने डेट ना लगने दीजिएगा, अगले महीने लीजिएगा। ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। ट्रेड में आपको आपके एटलीस्ट पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, कम जितना प्रॉफिट होगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट में पैसे डूब जाएंगे, आपका बाहर का सफ़र जाते जाते रुक जाएगा, और आपका मिजरीज में घुसने के चांस। यहाँ पे आपका स्पाउस आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्रिएट करेगा। आप बाहर का गुस्सा घर लाएंगे और अपने स्पाउस के साथ उलझेंगे, उस पर शक करेंगे, तो ही विल प्ले अ रोल ऑफ विलन, और फिर आपको वो काफ़ी ख़राब कर सकता है, बॉस ख़राब कर सकता है। तो मैं आपको ये इतना इसलिए थोड़ा सा मैं डरा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक ऑलरेडी आदत है, और आपका नेटल का सन भी इस वक्त स्केयर में है, और ऊपर से ट्रांजिट का सन राहु के नीचे आ गया। तो मार्च अप्रैल आपको बहुत मुताहत होकर गुजारना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना होगा, अपने आप को मॉनिटर करना, अपने आप को ठंडा
ٹھنڈا رکھنا ہوگا. اور آپ کے یہاں پہ لیفٹ ایئر میں پرابلم آ جائے گا, کوئی نہ ENT کا پرابلم, آپ کی سرجری بھی ہو سکتی ہے. لیفٹ آرم آپ کا چوٹ لگ سکتی ہے, موٹر سائیکل سے گر سکتے ہیں, اور موٹر سائیکل پہ گریں گے تو کندھوں پہ چوٹ لگے گی یا آپ کی پنڈلی پہ چوٹ لگے گی. تو موٹر سائیکلسٹ حضرات کو تو میں بہت ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا. ڈرائیونگ بھی آپ نے محتاط رکھنی ہے, اور آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو ہیسٹ میں کریں, جلد بازی میں کریں اور شک میں کریں. یہاں پہ آپ ایک سپلٹ پرسنالٹی کا بھی شکار ہوں گے. آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ سازشی ذہن ہوگا, آپ ڈاج بھی دیں گے, انڈر کارپٹ بھی چلیں گے, سازش بھی کریں گے, اور دوسروں کی زندگی کو, یہاں آپ اپنے ساتھ میں نے پہلے بتایا, لیکن یہاں پہ آپ کا رول نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, اور دوسروں کی زندگی میں گھس کے دوسروں کی لائف کو خراب کرنے کی کوشش بھی کریں گے, انتقامی کارروائیاں لیں گے, بد دعائیں دیں گے. تو خدا کے لیے جیمنائی, میں نے اتنا زور لگایا کہ میرے گلا اس وقت نا, اب میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا, چائے پیوں گا, پھر آگے چلوں گا. جی تھوڑا سا وقفہ لیا ہے, چائے پی ہے, اب میں فریش ہوا ہوں, کیونکہ جیمنائی کے لیے میں بہت کنسرن رکھتا ہوں. بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بہت کیا کہتے ہیں دماغی اور ایک اصول پسند لوگ ہیں, بٹ یہ اپنی جو ایک نیگیٹو عادت ہے رب کرنا, ضرورت سے زیادہ سوچنا, شک کرنا, اس وجہ سے یہ لوگ اپنی گھریلو ڈومیسٹک لائف میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو, میری بات کا برا نہ مانیے گا, میں سچی بات بتاؤں کہ جیمنائی کی میں انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے, ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے, IQ لیول کی وجہ سے ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے کمیونیکیشن والے ہیں, بہت اچھے بولنے والے ہیں, بہت اچھے یہ لکھنے والے ہیں, اور ان کی جو لکھنے کی قوت ہے, بولنے کی قوت, بہت ہی IQ لیول بہت ہی اچھا ہے. آئی ہوپ کہ میری باتوں کا غصہ نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے اپریل کے مہینے میں تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا تھا. اینی ہو, مئی کا مہینہ, اب مئی کا مہینہ آپ کے لیے جتنا 2 مہینے آپ نے برے گزارے اتنا ہی اچھے آپ کا مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہوا ہے. آپ کے اسینڈنٹ میں 26/5 کو یہاں پہ جوپیٹر بھی آ جائے گا, اور آپ کے اسینڈنٹ میں اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں یہ آپ کا جوپیٹر ہے, سن ہے, اور 16/5 کو آپ کا مرکری بھی آ جائے گا. 30 اپریل کو یہاں پہ وینس بھی آ جائے گا. آپ کے 1 2 3 4 5 سیارے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے, بٹ جوپیٹر آپ کا 26/5 کو نکل کے آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا. سو اس وقت جو پوزیشن ہے از دا بیسٹ پوزیشن. اب یہاں پہ 2 کمبینیشن ہیں, 12ویں کا لاٹ 11ویں میں, وہ نیگیٹو ہے, اور 12ویں کا لاٹ 12ویں میں. تو جب مرکری راہو کے نیچے سے نکل کے آپ کے 30 اپریل, جو آپ کے پہلے 8 دن ہوں گے وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے, بٹ وہ اس کی کنٹینیوٹی رہے گی. اس کے آفٹر اپریل کے آفٹر افیکٹس, شاکس, جیسے کہ زلزلے کے بعد وہ شاکس ہوتے ہیں, تو وہ اسی کے زیر اثر رہیں گے. ہوگا کچھ نہیں, لیکن وہ ایک خوف, ایک وہی پریشانی, آگے ایسے نہ ہو جائے, آگے ایسے نہ. تو 8 9 دن تو لگیں گے آپ کو یہ آفٹر شاکس کے اس کو سیدھا کرنے میں. لیکن جیسے 30 کو آپ کا 30/4 کو آپ کا وینس آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا, 12ویں گھر میں آ جائے گا. تو 12ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں, تو معاملات یہاں پہ آپ بہت ہی یہاں پہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے. بٹ یہاں پہ آپ کو پیسے بھی آئیں گے, پر ساتھ ساتھ آپ خرچیں گے کس پہ؟ اچھے ہوٹلنگ پہ, زیورات پہ, کپڑوں پہ, پرفیومز پہ, اور ان پہ آپ اپنا پیسہ, اور گھر کی ڈیکوریشن پہ, ان پہ آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو 12ویں کا لاٹ 12ویں میں جب ہوتا ہے, تو یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بندہ تصوف میں بیٹھتا ہے, بندہ کہہ لے کہ یہاں پہ روحانیت میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, سافٹ اسپوکن ہوتا ہے, پامسٹری, اور اس میں بھی آپ کی دلچسپی بہت ہوگی. اچھا, اہل تصوف میں بیٹھنا آپ کو اچھا لگے گا. اور اگر آپ تھوڑے سے میچور ہیں, مور دین 35 ہیں,
تو آپ کی چھٹی اس بیدار ہونی شروع ہو جائے گی، آپ اسپیکولیٹ بہت اچھا کریں گے اور اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام کی مہارت کی وجہ سے سبقت بھی لے جائیں گے۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، ویسے یہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہے پہلے جو 10 دن ہوں گے 22 اپریل سے لے کے آپ نے 30 اپریل کے درمیان تک آپ نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں جانا، ہڈن افیئرز میں نہیں جانا، کوئی کک بیکس میں بہت محتاط رہنا ہوگا، کوئی ایسا نیگیٹو ایشو نہیں چھیڑنا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی لین دین نہیں کرنا نیگیٹو جس سے آپ کو لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں۔ ایز اینڈ وین یو انٹر 30th اپریل دین یو ول سی کہ وٹ ول ہیپن، آپ کے اخراجات کنٹرول ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ سکون آ جائے گا، آپ کو نیکیاں کرنے کا شوق ہوگا، آپ کی مخفی علوم میں دلچسپی ہوگی، آپ کوئی کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر بھی بیٹھا ہے، کوئی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، لوگ آپ کو ورگلائیں گے تو آپ کہیں نو نو نو، اس طرح کا لفظ ہوگا۔ اگر آپ خدا نخواستہ کوئی تھانہ کچہری جیل میں ہے تو آپ کو ریلیف مل جائے گا، اور یہ ریلیف ملے گا مئی سے، اور پھر آپ کی نیند بہت اچھی ہوگی، مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا پروفیشن میں آپ کی اپ لفٹ بہت ہوگی، اور یہاں پہ اور پھر آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی، آپ کا بولنا چالنا، آپ کی ہر چیز آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی، لیکن اتنا بھی کنٹرول نہ کیجیے گا پھر آپ اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں گے اور ہر طرف میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو بہت ہی کمپوز کر کے رکھنا ہوگا، اور اپنے سارے غیر قانونی کام پہ لوگ آپ کو اکسانے کی کوشش کریں گے، انڈر ہینڈ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ نے یہاں پہ قانونی مسائل میں الجھنا نہیں ہے، یہ 10 دن چپ کر کے گزار لیے گا۔ یہاں پہ آپ کو ادھر سے دوسرا گھر بھی بنتا ہے تو آپ کے فائنینشیل انکریز ہونے کے پورے چانسز ہے، یو ول گیٹ سم گڈ اماؤنٹ، اور کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ جوپیٹر آپ کو یہاں پہ یہ سب سے جو مزیدار بات یہاں پہ، وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، دس از دی بیسٹ ٹائم، ان کا ویزا لگ جائے گا، ان کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا، وہ ٹریولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ٹریولنگ بھی بہت اچھی ہوگی، بہت ہی فروٹفل ہوگی، اور آپ کی جیب میں اچھے پیسے بھی ہوں گے، اور آپ انجوائے کرتے ہوئے بھی جائیں گے۔ اور 12ویں گھر میں جوپیٹر آپ کو روحانیت کی طرف بھی لے کے جائے گا، آپ کو تصوف کی طرف بھی لے کے جائے گا، لہذا پیس آف مائنڈ ہوگا، اور آپ جتنا آپ نے اپریل کا مہینہ ٹف گزارا اتنا ہی اچھا آپ کا یہ مئی کا مہینہ ہوگا، اور اسی کی کنٹینیوٹی آپ کی رہے گی جون کے مہینے میں۔ وہاں پہ 26/5 کو جوپیٹر نکل کے آپ کے اس پہ آ جائے گا، آپ کے سینڈن میں سن کے ساتھ، گو سیٹرن کی سکیر ہے وہاں پہ آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن مرکری اپنے گھر میں جب آتا ہے 4 جون کو آ جائے گا، اور 24/5 کو یہاں پہ 24 مئی کو یہاں پہ وینس بھی ہے، 4 سیارے آپ کے سینڈن میں جمع ہو جائیں گے، اور جب اپنا کہتے ہیں پہلے کا لاٹ 12ویں گھر میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر 12ویں کا لاٹ پہلے گھر میں ہوگا، تو جو پہلے 8-9 دن ہوں گے وہ آپ کے کوئی پیسہ اخراجات، کوئی خفیہ ڈیل، کوئی خفیہ آمدنی، اس کے چکروں میں رہیں گے، کوئی نہ کوئی، اگر آپ میری عمر کے ہیں تو آپ کے ٹیمپریری میموری لاسز، یادداشت کا پرابلم تنگ کرے گا، اور جیسے ہی یہاں پہ مرکری آ جائے گا تو آپ کا ہر کام سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے حسب منشا ہوگا، آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی بہت اچھی ہوگی، آپ اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہوں گے، بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیں گے، اور بڑا دور اندیشی کا کام لیتے ہوئے اپنا کام کو ذاتی فیصلوں اور خود سے بنائی ہوئی حکمت عملی پر کام کرنے پہ زیادہ یقین کریں گے، اور بہت اچھے ڈیسیژن لیں گے۔ اور لیکن ایک چیز ہے، جب سن وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کو ہر طرف میں نظر آتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے، دوسروں پہ اپنی شخصیت کا رعب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے تھوڑی سی بدمزگی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز کر کے رکھنا ہوگا۔ یہاں یہ جو مہینہ ہوگا یہاں پہ آپ بہت ہی ایمانداری سے کام کریں گے، کسی کا برا نہیں کریں گے، ذہنی طور پہ بہت سافٹ سپوکن ہوں گے، اور جب سن اور جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کو
बहुत ही दयालु किस्म का बंदा अपने आप को बना लेता है, सिंसियर होता है बहुत। आप बहुत सिंसियर होंगे, वेल्दी होंगे, अपनी काम को बहुत तवज्जो देंगे, ड्यूटीफुल होंगे, मेंटल इक्विलिब्रियम आपका बहुत अच्छा होगा, एग्जैक्टिव एबिलिटी में आपका इजाफा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई एडवांटेज मिल जाएगा, आपकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होगी, आपका ऑनर रेपुटेशन में इजाफा होगा, और विजडम आपका बहुत ही वर्ल्डली किस्म का विजडम होगा। तो ये तो जुपिटर के आगे। इसी तरह आपका जब मरकरी और वीनस इकट्ठा होता है ना, तो जुपिटर और वीनस इकट्ठा होता है ना, तो बंदा पॉपुलैरिटी आपकी इजाफा होगा, पॉपुलैरिटी थ्रू चार्म एंड जेनरसिटी, टेस्ट फॉर लग्जोरियस लाइफ एंड कंफर्टेबल लिविंग, आपकी आई फॉर क्वालिटी, ग्रेसफुल, एबल टू हैंडल द पीपल, कन्फ्लिक्ट्स इन लव्स वो दूर हो जाएंगे, एनर्जेटिक होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। और ये आपकी सालगिरह का महीना है। पहले तो सबको हैप्पी बर्थडे। और जून का महीना आपको काम का बोझ आप पे लाद दिया जाएगा, आप प्रेशर आएगा, आप थोड़ा सा अपनी जो अपर स्टोरी है इसको सिर्फ कूल एंड काम रखिएगा, ठंडा रखिएगा, फिर देखें आपको कैसा आपको एडवांटेज मिलते, आप एकदम आपको फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने ये वक्त ज़ाया नहीं करना किस में, लड़ने में, हस्बैंड के साथ मैच डालने में, वालिद साहब के साथ मैच डालने में, अपने बड़े भाई के साथ मैच डालने में, भाई के साथ, अपने बड़े बेटे के साथ और बॉस के साथ। ये 4 चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा। कोई मामला अदालत में नहीं लेना, कोई शक शुबा नहीं करना, कूल एंड काम लीजिएगा। और ये जून का महीना आपको बहुत कुछ दे रहा है, क्योंकि जुपिटर ने आपके 5वें घर को और 9th हाउस को ट्राइन दी हुई है। लिहाजा आपने ये आपकी इब्तिदा होगी, स्टार्ट होगा आपके आगे अच्छे रिजल्ट लेने में। तो बहुत ही सोच समझ के चलना होगा आपको। और यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग बहुत साउंड और पॉजिटिव होगा। जब आप साउंड और पॉजिटिव और ठंडे दिमाग से चलेंगे तो फिर आप यू विल एबल टू गेट गुड रिजल्ट। सब्जेक्ट के आप अपना टिपिकल जेमिनी वाला वो जो फार्मूला है, रब करना, ज़रूरत से ज़्यादा डेप्थ में जाना, उससे अवॉइड किया। जी, आगे आ जाता है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपका 17 जून को सन पहले आ जाएगा। ये जुलाई का महीना हमारा शुरू होगा आपका 22 जून से 22 जुलाई तक के दरमियान। तो सन आपका दूसरे घर में आपके वो होगा कैंसर में। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे उसको आपके 11वें घर से राहु की स्केयर भी है। तो ये महीना आपका बड़ा मिला जुला होगा। जब मून पॉजिटिव होगा तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और जब मून नेगेटिव होगा तो आपके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। तो यू विल हैव टू वेरी केयरफुल। और वो जब ये आप उस महीने आपने ये हफ्ता कैसा रहेगा प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका मून कैंसर में आता है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर लियो में और विर्गो में और लिब्रा में आता है तो आपके बहुत काम अच्छे चलेंगे। इस तरह स्कॉर्पियो में थोड़ा सा डिप्रेस होंगे या कोई ना कोई हेल्थ इशू तंग करेंगे। सेजिटेरियस में आपका बेहतर तलकात होंगे मियाँ बीवी के। और जैसे ही मून 8वें घर में आएगा तो यहाँ पे राहु की स्केयर है। तो ये आपको जब मैं करूँगा प्रोग्राम ये हफ्ता, तो जब मून कैप्रिकॉर्न में आए तो आप यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रॉम योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं ख़वातीन तो वो भी केयरफुल रहिएगा। और यहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट को भी प्रॉब्लम आ सकता है। एक्वेरियस में जब आएगा बहुत बेहतर होगा। जब आप पाइसेस में मून आएगा तो उस वक्त आप थोड़ा सा डिले होंगे मामला। यहाँ पे आप थोड़ा सा कह लें कि लो स्टीम पे जाएंगे, मामला को अननोन फियर आपको तंग करेगा। और अप्रैल का महीना भी आपको बहुत डिप्रेस
डिप्रेसिंग होगा। तो ये आपका मिलना मिला जुला होगा, डिपेंड करेगा मून पोजीशन। जब मून अच्छा है तो काम अच्छे, जब मून नेगेटिव है तो ये दूसरे घर के आपके एडवांटेजेस ख़त्म होते नज़र आएंगे। तो जब मून अच्छा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मरकरी और वीनस इकट्ठे बैठे हैं, और जब मरकरी और वीनस अपने घर में, यहाँ पे वीनस बहुत मजबूत बैठा हुआ है और उसके अलावा मरकरी भी ठीक बैठा हुआ, तो पैसे आपके रुके हुए पैसे, आमदनी आपका क्या कह लें कि वो लोग जो बोल के पैसे कमाते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर करें कि अपने मामलात को अर्निंग के उस दिन छेड़ें जिस दिन मून पॉजिटिव बैठा है। तो उस दिन आपके मामला सीधे होते जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, रुके हुए पैसे भी निकल आएंगे, आपको प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर आपने जब मून नेगेटिव हुआ तो छेड़ेंगे तो सारे मामलात उल्ट होते जाएंगे। यहाँ पे ख़वातीन और मर्द इन दोनों के लिए कि ससुराल के साथ में आपका ये फ्लक्चुएशन पीरियड होगा। ससुराल कभी आपके तल्कात बहुत अच्छे होंगे, कभी सासू माँ आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, या कभी सासू माँ हॉस्पिटल चली जाएगी, या कभी बीमार हो जाएगी, या आपको हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेगी। तो वैसे अब जो नई जनरेशन आ रही है वो सासें ज़रा अपने आप को बेहतर, पढ़ी लिखी सास जो होती है ना हमेशा बेहतर बिहेव करती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो अनपढ़ सास है उसका रोल हमारे माशरे में बहुत ही बुरा है। एनी हो, यहाँ पे आपके कह लेंगे दूसरा घर है, तो दूसरा घर यहाँ पे आपको आपकी लैंग्वेज होगी ना वो वे होगी मुख्तलिफ, कभी गुस्सा, कभी सेंसिटिव, कभी डिप्रेस। आपका आमदनी ग्राफ ऊपर नीचे रहेगा। राइट आइज़ आपकी रेड हो सकती है गुस्से में आके, कोई शरेआन जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पर रेड होगी तो राइट आई आपकी इफेक्ट हो सकती है, या कोई आँख में कोई चीज़ चली जाएगी, राइट में एयर में आपके पानी चला जाएगा, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई दांत की एक्सट्रैक्शन आ सकती है, दांत की रूट कनाल आ सकती हैं, डेंटिस्ट के पास भी आपका जाना पड़ जाएगा। यहाँ पे खानों के मामले में आप बड़े टची होंगे, कभी खाना पसंद आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी इरिटेट होंगे। और यहाँ पे जो टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज शेयर वाले, इनको बड़ा सोच समझ के चलना होगा। जो लॉयर हैं वो सोच समझ के डेट देखें, अगर उस दिन मून नेगेटिव है तो उस दिन कोशिश करें कि डेट ले लें, और अगर मून पॉजिटिव है तो खुल के खेलें और आपको हर चीज़ आपकी सीधी होती जाएगी। आगे अगस्त का महीना आ गया। अगस्त एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यहाँ पे आपकी वो सारी जो मैंने आपको पिछले महीने की जो ऐसे ईसीजी आपकी की थी, जो वेवरी थी, अब लैंड सीधी हो जाएगी। वैसे लैंड सीधी होना मीन कि बंदा फौत हो गया है जहाँ ईसीजी में, लेकिन यहाँ पे वो लैंड सीधी होने से मुराद है कि जब दरिया पहाड़ी इलाके में आ रहा होता है तो बड़ा शोर मचाता है, और जैसे ही किसी मैदानी सीधा होता है तो वो वहाँ पे आवाज़ उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सुकून, ऐसे कानों में सुकून सा हो जाता है। तो इसी तरह आपका ये 3 अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है तीसरा घर आपकी इंटेलेक्चुअल का है, और तीसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में बैठता है ना तो वो बहुत ही फ़ायदे देता है। तो हम देखते हैं कि तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में, तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटेलिजेंस का है तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत तेज़ होगी, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, नफ्सियाती और अमली तौर पर आप दूसरों से बेहतर रहेंगे। आप और कुव्वत मुशाहिदा और ज़हानत पे यकीन रख के अपना काम निकालेंगे, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। रिसर्च वाले लोग बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव होकर काम करेंगे। आप अपनी कुव्वत गुफ्तार और इल्म का सहारा बनाकर कोई ना कोई माशरे में इम्पोर्टेंस लेने में भी कामयाब हो जाएंगे, और अब बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे तल्कात होंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो टीचर्स, राइटर, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकारी और सिंगर्स और अदाकार, इनको बहुत कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे इनका कोई ड्रामा हिट हो जाएगा, कोई गाना हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। इसी तरह मीडिया के लोग, एंकर हज़रात बहुत ही पॉजिटिव होकर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे।
چھوٹے چھوٹے سفر بڑے پازیٹیو سفر ہوں گے، سفر وسیلہ ظفر والا ہوگا، اور یا آپ کی پوسٹنگ، یا آپ ایسی جگہ پہ پڑھنے جائیں گے جو گھر سے دور ہوگا، تو وہاں پہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا، آپ اس گھر سے دور، جائے پیدائش سے دور جا کے سیٹل ہو جائیں گے، یا اپنا گھر تبدیل کریں گے، یا آپ کی پوسٹنگ کہیں دور دراز علاقے میں ہو جائے گی، لیکن آپ کی مرضی کی ہوگی، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت رہے گا، یہاں پہ اپنے ملازمین سرونٹ کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت اچھا گا، کوئی بگوڑا چھوڑا ہوا سرونٹ آپ کا واپس آ جائے گا، اور وہ بعض سرونٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیگمات کے نیچے لگ کے نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، تو اس قسم کا بھی سین آ جائے گا کہ وہ بگوڑا واپس آ جائے گا، تو آپ بڑے خوش ہوں گے اس کی واپسی پہ۔ تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ تیسرا گھر آپ کو یہاں پہ، اچھا جن کے میٹرک کے ایگزام ہیں، جن کے ایف ایس سی کے ایگزام ہیں، بی اے بی ایس سی کے ایگزام، دے ول گیٹ گڈ رزلٹ، ان کے پیپر بہت اچھے ہوں گے، ان کے مارکس بڑے اچھے ہوں گے، اگر ان کا کوئی میڈیکل وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے جو کہتے ہیں انٹری ٹیسٹ، اس میں بھی ان کو بڑی کامیابی مل جائے گی، ان کی مرضی کی پیپر ان کے مطابق ہوگا، اور اتنی تیزی سے کام کریں گے کہ ان کا دماغ ان کا سیدھا ہو جائے، کام کرے گا، سیدھا ہو جائے گا، کام کرے گا۔ ویسے بھی آپ کا انٹلیکچولی آپ بہت اسٹرانگ ہیں، اور جب تیسرے گھر میں آپ کا مرکری آپ کے گھر میں ہوگا، تو یہاں پہ، اور وہ بھی آپ کا لیو میں سن ہوگا، تو سن یہاں پہ آپ کو اٹھا کے رکھے گا، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت فائدہ ہوگا، آپ کو اپنے والدین کی طرف سے بہت فائدہ ہوگا، آپ کا جو سپروائزر باس ہوگا ٹیچنگ میں، ٹیچر ہوگا، وہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا، آپ کے دروازے ایجوکیشن کے کھلتے جائیں گے، اور آپ کا ریسرچ ٹاپک، آپ کا پیپر پبلش ہو جائے گا، کوئی کالم لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی بول کے کوئی ٹی وی شو میں بھی آ کے بہت اچھا بول جائیں گے۔ تو اگست کا مہینہ آپ کو، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ریکریشن سفر پہ بھی، یا کسی دور دراز اندازے کسی کہہ رہے ہیں ٹور پہ بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کچھ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جی، ستمبر کا مہینہ، یہ آپ کا اپنا گھر آ گیا۔ پھر اب آپ فرق میں، جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کا مرکری جو ہے نا، وہ آپ کا آ گیا ہے اس پہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ ورگو میں، اور اب یہاں پہ ذہنی طور کے علاوہ آپ پریکٹیکلی بھی بہت ساؤنڈ ہو جائیں گے، اپنے جتنے آپ نے پلان بنائے، جتنے آپ نے اپنی پلاننگ کی ہے اور سچویشن بنائی ہے، اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہوں گے، اور جب مرکری اس پہ آتا ہے، اس پہ ستمبر کا مہینہ ورگو میں، تو یہاں پہ آپ بہت پھر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کے چوتھے گھر میں یہاں پہ آتا ہے، یہاں پہ دو سچویشن بنیں گی، پہلے مرکری آپ کا لیو میں ہوگا، اور پھر 10 ستمبر کو، یعنی کہ 20 دن بعد آپ کا یہ مرکری جو ہے نا آپ کے 10ویں گھر میں آگا، تو پہلے چوتھے کا لاٹ تیسرے گھر میں پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر چوتھے کا لاٹ تو پہلا جو چلے گا وہ آپ کوئی نہ کوئی گھر تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، والدہ کا حکم ہوگا کوئی اور جگہ پہ گھر ڈھونڈیں، یا آپ گاؤں میں نہیں رہنا، ہم نے شہر میں جانا ہے، تو اس قسم کا آپ کا رہے گا، آپ کوئی نہ کوئی شفٹنگ کے چکر میں رہیں گے، کوئی گھر اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہاں پہ آپ کا وہ کہتے ہیں دل چاٹ ہو جانا، اور پھر آپ نے آپ گھر تبدیل کریں گے، والدہ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت ہوگا، آپ کو اپنے اہل خانہ بہن بھائیوں سے بہت یہاں پہ کنسرن شو کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت پہ کنسرنڈ ہوں گے، ان پہ پیسے خرچ کریں گے، ان کی ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کریں گے، اور یا کوئی اپنی جائیداد بیچ کے ٹرانسپورٹ کا بزنس میں آپ اپنا دلچسپی لیں گے، یا کوئی گاڑی لے لیں گے، یا کوئی گاڑی آپ اور ڈال دیں گے، کوئی ویگن لے کے، یا بس لے کے، یا کوئی ٹرک لے کے، اس کو اپنا روزگار کے سلسلے میں جائیداد بیچ کے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، لہٰذا یہاں پہ سفر میں پیسے سنبھال کے رکھنے ہوں گے، آپ کے سفر میں اگر خواتین ہیں تو چوڑیاں
जो है ना वो चोरी होती या गुम होती हुई नज़र आती हैं। तो इसका ख्याल कीजिएगा। और जैसे ही मरकरी आपके चौथे घर में आएगा तो चौथे का लॉर्ड चौथे में आ जाएगा तो क्या होगा, घर का माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। नए घर में अगर आते हैं तो वहाँ पे यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। आपके फेम में भी इजाफा, आपकी प्रॉस्पेरिटी में भी इजाफा, इंटेलिजेंस में भी इजाफा। आप अपने नया घर बनाते हुए, नया नक्शा बनाते हुए, कोई नई प्रॉपर्टी लेते हुए, कोई नया कारोबार करते हुए भी शुरू होते हैं या घर की रेनोवेशन करते हुए नज़र आते हैं। और वो लोग जो ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों से कारोबार करते हैं, सब्जियों का, घास का, या कह लें कमर्शियल जायदाद है जिनकी, या आपका स्कूल कॉलेजेस का बिज़नेस है, ये आपके लिए ये बेस्ट टाइम होगा। आप जो भी काम करेंगे आपके काम में चार चांद लगेंगे। इसके अलावा आपका बड़ा सिंसियरिटी होगी, मौसम बहुत अच्छा होगा। माँ वालदा के साथ आप अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई रिक्रिएशन पे भी जाएंगे, कोई घूमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी, पीस ऑफ माइंड होगा आपका। और जिनकी ज़मीनें हैं, फसलें हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ। सितंबर का महीना आपकी अपलिफ्ट का है। आपकी वालदा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वालदा की सपोर्ट के साथ गुजारेंगे। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको फेवरेबल रिजल्ट्स होंगे, एनवायरनमेंट आपका बहुत फेवरेबल होगा, बॉस की तरफ से भी प्रमोशन के चांसेस भी, अच्छी पोस्टिंग के चांसेस भी आपको होंगे। जो जिस जगह पे बैठा है उनको एलिवेशन मिलता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं, अक्टूबर का महीना, अक्टूबर पाँचवां घर, और ये बेस्ट पोजीशन है आपके लिए। अक्टूबर का महीने में तो आप बड़े जुबिलेंट होंगे, बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें घर में, पर सन के साथ केतु भी है, और वहाँ पे वीनस भी आ जाएगा। तो पाँचवें का वीनस अपने घर में होगा और पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें घर में। बट यहाँ पे केतु से आपने घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पाँचवें घर में को ट्राइन है। तो यहाँ पे आपको आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। और जब पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में होता है तो बंदा बड़ा एक्टिव होता है, बहुत तेज़ होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, अपनी अकल जहानत को बुरे कार लाकर हर काम को प्रैक्टिकली करता है, अपनी मर्ज़ी से करता है, और साथ मौज मस्ती में भी रहता है। दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस और जवानी वाली टीन एजेस वाली हरकतें भी करेंगे। बगैर कोशिश के कोई ना कोई रकम मिल जाएगी, जैसे लॉटरी मिल जाना, कोई आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाए, वो तो माम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुँच जाएगा। और आपको काम करने की धुन रहेगी, हर दाव में एक मस्ती नज़र आएगी, पूरी तरह मस्तदी और चुस्ती और कुछ दिखाने का जज्बा होगा। यहाँ पे बच्चों की तरफ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दोस्तों की तरफ से भी आपको बड़ा कोऑपरेशन मिलेगा। अब यहाँ पे वो ख़वातीन जिनको पिछले साल जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, शादियां हुई थी, तो अब जुपिटर की ट्राइन आई तो इनके लिए बेस्ट टाइम है। अब वो ख़तरा इनका टल गया है। अब इनको ये महीना आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाएगी, कोई कंसेप्शन की खबरी, या कोई नन्हा मेहमान घर में आ जाएगा जिस पे घर पे अब बहुत ही घर का माहौल, वेदर मेल और फीमेल बच्चा होगा तो वो बहुत ही आपका होगा। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ करना है कि आपने डबल शक शबाब में नहीं रहना, आपने अपनी सोच को कंट्रोल करना, शक नहीं करना, और अंडर कारपेट नहीं चलना। यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आप सैर सपाटे पे बच्चों के साथ आप गिरेगा। बड़ा बेटा आपके साथ थोड़ा सा उसके रिजल्ट में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट आप जब उस पर प्यार से तवज्जो देंगे, मोहब्बत से तवज्जो देंगे, तो वो बच्चा बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप कह लें कि बड़ा दिमाग बड़ा काम करेगा, शरारती ज़हन का शरारत होंगे, शरारतें भी करेंगे, लगाई बजाई भी करेंगे, इधर की उधर करके चस्के भी लेंगे, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपकी बड़ी दिलचस्पी रहेगी। वो लोग जो हायर एजुकेशन में वो भी बहुत तेज़ होंगे, वो कुक्ड डेटा इस्तेमाल करके अपने सुपरवाइज़र को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल सकते हैं, या सुपरवाइज़र उनको थोड़ा सा आड़े हाथों ले सकता है, पकड़े जाने का भी चांसेस है। वो कहते हैं जो चेक करते हैं, मुझे अब उसका टेक्निकल नाम नहीं, तो आपके उस पर वो कहेगा ये तो नकल मारी हुई है। तो इस किस्म के मामला से आपको करना पड़ेगा, बट ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम होंगे, यू विल एबल टू गेट इट सॉल्व। अब आगे आ गया नवंबर का महीना।
چھٹے گھر میں ہے اور چھٹے کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے، تو یہ مہینہ بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ سن بڑا اسٹرانگ ہوگا، اور پر اس کا جو میڈیٹر ہے وہ مارس نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے راہو کی اسکیئر میں، وہی مون کی فلکچویشن ہوگی. تو یہاں پہ پازیٹیو رزلٹ بھی ہوں گے، نیگیٹو رزلٹ بھی ہوں گے. ویریشن آپ جولائی کا پروگرام سنیے گا، اسی کو اس کے ساتھ لنک کر کے اسی مطابق اسی ایس او پی پہ آپ نے چلنا ہوگا، اور آپ اپنی محنت، ہمت اور خصوصی نوکری کر کے سروس دے کر لوگوں کی خدمت سے خود کو معاشی طور پر مضبوط و مستحکم کریں گے، اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ سسرال کی معاشی مدد بھی کریں گے. فیملی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پالیں گے، دوسروں پہ پیسہ لٹائیں گے. زیادہ محنت کم آمدنی، پیسوں کے اصول کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. بٹ یہاں پہ ایک چیز بتا دیے گا، کئی دفعہ ایسے ہوگا جیسے یو فیل کہ جیسے آپ فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، آپ کی کوششیں جو ہے نا وہ کامیاب رزلٹ نہیں دے رہی، تو وہ پھر آپ مون کی پوزیشن دیکھیے گا، اور وہ میرا ہفتہ وار پروگرام ضرور سنیے گا. وہاں پہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن مل جائے گی، اینڈ یو ول گیٹ گڈ رزلٹ. نئی جاب مل جائے گی، جاب میں ایلیویشن مل جائے گی، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی انکوائری کو فائل کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا اگر خدا نخواستہ آپ کا نیٹل ہے تو آپ کی کوئی انکوائری شروع ہو جائے گی، چارج شیٹ ایشو ہو جائے گی، شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے گا، یا آپ کو قرضے والے تنگ کریں گے. تو یہ ملا جلا ہوگا آپ کا یہ مہینہ نومبر کا. اور پھر اس کے بعد آپ کا آخری مہینہ دسمبر کا، یہ آپ کا بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ سن مرکری آپ کے 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ پہلے گھر میں. وہ لوگ جن کی سچی محبت ہے، وہ لوگ جن کے ایک افیئر چل رہا ہے اور سچا افیئر چل رہا ہے، اٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو میرج، لو میرج، پورے چانسز ہوں گے. یہاں پہ میاں بیوی کے اندر تعلقات بہت اچھے ہوں گے. وہ لوگ جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں بڑی اٹھان ہوگی. تو یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ نظام بہت اچھا ہوگا، آپ کی فارن ٹریولنگ بہت اچھی ہوگی. یہ سارا سال کا جو نچوڑ ہوگا وہ آپ کا اینڈ جو دسمبر کا مہینہ، یہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. جب 7ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جاتا ہے تو وہ آپ کو چاہنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں. آپ کا اسپاؤس آپ کو چاہے گا، آپ کے دوست آپ کو چاہیں گے، کسی مشکل میں پھنس کے تو لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ مدد بھی ساتھ رہے گی. کاروبار میں لوگ آپ کا اعتبار کریں گے، آپ دوسرے کے خرچے پر خود کو بہتر کریں گے. سفر کرنے کے لیے ٹکٹیں بھی دوسرے سے لیں گے. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو امپورٹنس ملے گی. اور آپ کا بس کوشش کیجیے گا کہ کسی کو، دوسرے بندوں کو، دوستوں کو اپنی ازواجی لائف میں دخل دینے کا نہ دینا، کیونکہ وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو یہ دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ آپ کا اینڈ جو مہینے سال کا ہوگا یہ آپ کو ایک اچھی خوشیاں دے جائے گا، فارن ٹریولنگ دے جائے گا، آپ کی کوئی نیشنلٹی دے جائے گا، آپ کا شیئرڈ بزنس آپ کا اچھا اٹھ جائے گا، آپ کی باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی. میاں بیوی میں تعلقات بہت اچھے ہوں گے. اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ اگر لوگوں میں جائیں گے تو آپ کو بہت عزت ملے گی، بہت وقار ملے گا، اور بہت ہی بہترین ٹائم ہوگا. تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پورے سال کو میں نے منتھ وائز بتایا، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا، جنرلی کیسا ہوگا، اسپیشل اس سال کیا ہوگا، اور ایجوکیشن میں آپ کا کیا رزلٹس ہوں گے، فنانشیل گین کیا ہوگا آپ کا، ہیلتھ ایشو میں، لو افیئر میں، کیریئر میں، اور سوشل لائف آپ کی کیسی ہوگی. جنرل آپ کا پہلے بتا دوں کہ سن کو اسکیئر ہے، سارا سال آپ فارغ نہیں بیٹھیں گے، کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت رہے گا. آپ کے ساتھ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی سنگن رہے گی. آپ خواتین خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ مت ڈالیں، کوشش کیجیے. اور آپ اگر میل ہیں، فیمیل ہیں، تو باس کے ساتھ اور اپنے معاملات عدالتوں میں نہ لے کے جائیں. یہ سال آپ کی شادی بیاہوں کے لیے، آپ کی اپنی شادی کے لیے اتنا اچھا نہیں، شادی ہوتے ہوتے رہ جائے گی. تو جیمنے کی شادیوں کے لیے بیسٹ ٹائم اگلا سال ہوگا، بہتر ہے اس سال شادی نہ کریں. اور جو شادی آپ کی پھر کوئی نہ کوئی
प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशल क्या होगा? स्पेशल आपका कि इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रेशर यू विल गेट समथिंग, आपको कोई ना कोई बेहतरी मिल जाएगी। एजुकेशन में बेहतरी, फाइनेंशियली बेहतरी, हेल्थ में बेहतरी, रोमांस, लव अफेयर में, कैरियर में, सोशल लाइफ में। और ख़ास तौर पे जो आपका अगस्त का महीना है ये आपको बहुत ही, अगस्त, जनवरी, फरवरी, ये आपको बहुत कुछ दे देगा। और मई, अप्रैल, मार्च, अप्रैल आपको तंग करेगा स्पेशली, ये आपने बहुत केयरफुल रहना। जुलाई का महीना भी आपने केयरफुल रहना होगा। अब आ जाता है एजुकेशन आपकी। एजुकेशन देखें, जेमिनी आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपके असेंडेंट में आना है और उसने आपके 5वें घर को भी ट्राइन दे देनी है, तो लिहाजा अक्टूबर और फरवरी ये आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सीलेंट होंगे। फरवरी में आपकी फॉरेन एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट आएंगे और अक्टूबर में आपके जो अपने मुल्क में आपकी हायर एजुकेशन है उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। और प्लस आपके अगस्त में आपकी मिडिल एजुकेशन में आपको बहुत अच्छी, यानी कि एफएससी, बीएससी, बीए, मैट्रिक, इनके एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका एंट्री टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन में तो ये सब आपके जेमिनी के लिए बहुत अच्छा है। फिनेंशियली आपके 2 महीने बहुत टफ होंगे, ख़ास तौर पे आपका मार्च अप्रैल, यहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा और यहाँ पे अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद आपका जो जुलाई का महीना है ये आपने बड़ा केयरफुल सोच समझ के चलना होगा। यहाँ पे आप अपने अखराजात को वॉच करना, सुपरवाइज करना होगा, ये अननेसेसरी न करना। जैसे ही आपका शुरू होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये और दिसंबर, ये आपको फाइनेंशियली बिजनेस में बहुत उठान दे देगा। इसी तरह आपका फरवरी और जनवरी भी आपको बहुत कुछ दे देगा। आगे चलते हैं, हेल्थ इशू। हेल्थ इशू आपका पूरा साल ही रहेगा। सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगी और नींद नहीं सही आएगी और अनसर्टनिटी में रहेंगे, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन रहेगी और ख़ास तौर पे यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन मार्च एंड अप्रैल। यहाँ पे आपने अपने हेल्थ इशू को आसान नहीं लेना होगा और आपने बहुत केयरफुल रहना होगा। आगे चलते हैं, लव अफेयर। लव अफेयर आपके ठीक रहेंगे, बट क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना जाके आप आएंगे जब सन आपका दिसंबर में सैजिटेरियस में आएगा, फिर जाके आपको वहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए नज़र आते हैं। पूरा साल आपके फ्लक्चुएशन रहेगी लव अफेयर में। वीनस और मार्स अच्छा हुआ तो बेहतर रिजल्ट होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो वो आप रहेंगे। यहाँ पे सन क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे जेमिनी, अगर आपकी मंगनी हुई है, अगर आपका निकाह हुआ है, तो बराए मेहरबानी कम से कम इंटरेक्शन करिएगा अपने हस्बैंड के साथ, अपने उसके साथ, स्पाउस के साथ या अपने फियांसी के साथ। अदरवाइज यू विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? क्या होता है कि आप टेलीफोन पे आपकी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। मेरे पास बहुत केस आते हैं जिनकी मंगनियाँ टूट गई, जिनका निकाह टूट गए शादी से पहले, और काज जो था ना वो टेलीफोन था और इसे मेरा फ़ोन नहीं सुना, इसका फ़ोन एंगेज था, ये किससे बातें कर रहा था, इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, इसने सीन कर लिया था फिर भी जवाब नहीं दिया, इसने ये कर दिया था, और फिर इनकी ठीक ठाक लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो ये आपको आपका पूरा साल आपको लव अफेयर में और रोमांस में, और अगर आपकी मंगनी और ये हुई तो यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अपलिफ्ट मिलेगी। जनवरी फरवरी में कैरियर का उठ जाएगा आपका। इवन मार्च का महीना भी आपकी प्रमोशन का है। सितंबर, अक्टूबर और अगस्त ये भी आपको बहुत अच्छा दे देगा, और दिसंबर का महीना भी आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे और आपका बिजनेस बहुत उठ जाएगा इन महीनों में। बट सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया कि यू विल हैव टू कंट्रोल योर माइंड, और एक्स्ट्रा प्रेशर से आपने निकलना होगा, और अननेसेसरी जो कहते हैं ना ट्रिगर करना, अननेसेसरी रब करना, उससे आपको बचना होगा। और सोशल लाइफ आपकी बहुत
بہت اچھی ہوگی، نئے دوست بنیں گے، نئے فیملیوں کے ساتھ دوستی ہوگی، کسی کے گھر آنا جانا بہت ہوگا، آپ کی سوشل پرسٹیج میں اضافہ ہوگا، آپ کا سوشل لائف بہت بہتر ہوگی اس سال، کیونکہ جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں ہوگا، پہلے آپ کے جوپیٹر 12ویں گھر میں، نئے دوستیاں، نئے فیملیاں، نئے ہر چیز آپ کو، اور دوسروں کی مدد کرنا آپ کو اچھا لگے گا، سوشل ایکٹیویٹی میں بھی آپ رہیں گے۔ یہ میں نے آپ کو 8 کاموں میں آپ کو کمپائل کر دیا ہے۔ جیمنی اوور آل آپ کا بہت بہتر ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو سن آپ کا تھرو آؤٹ ایئر نیگیٹو رہنا ہے۔ تو آخر پہ پھر میری وہی ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، ٹیلی فون پہ رب نہیں کرنا، ہسبینڈ کے ساتھ پیار سے رہنا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس پہ تھوڑی سی اگر وہ گلی سٹی سن لیں تو برداشت کر لینا۔ اگر آپ نے برداشت کیا، یقین مانیے گا، لکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی ساری مرومیات ختم ہو جائیں گی، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ سبجیکٹ ہاؤ مچ پیشنٹ یو شو، یو شوڈ بی گڈ لسنر ان دس ایئر، یو شوڈ بی گڈ بیئرنگ کیپیسٹی آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے میری اس نصیحت پہ عمل کیا، جیمنی یو ول گیٹ ویری گڈ رزلٹ تھرو آؤٹ دی ایئر۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، خوش رہا کریں، اللہ حافظ۔